اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ نہایت ہی اہم موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنا چاہتا ہے اور بلند عرفانی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انسان کون سا راستہ طے کرے، کون سے راستے کو اختیار کرے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ سکے۔ یہاں کل کی گفتگو میں کچھ مراحل کو، کچھ راستوں کو، کچھ منزلوں کو، کچھ وادیوں کو اور کچھ اسفار کو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ در واقع جنہیں علماء نے، بزرگان نے، عرفاء نے، شعراء نے بیان کیا ہے اور ان راستوں پر عمل کر کے چل کے وہ در واقع بلند عرفانی مقامات پر فائز ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان راستوں کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، اپنے اذہان عالیہ کی توجہ کو ان راستوں کی طرف متمرکز کریں اور اپنے ذہنوں میں ان کے ناموں کو دوبارہ اگر لانے کی کوشش کریں، تو یقیناً آپ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ ان میں سے بعض ایسے راستے ہیں جو ذو معانی ہیں، یعنی ان کا مثبت معنی بھی لیا جا سکتا ہے اور ان کا منفی معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ مثلا جیسے ترک دنیا کی طرف اشارہ ہوا کہ ایک سالک کو، ایک عارف کو دنیا کو ترک کرنا چاہیے، تو اب یہاں رہبانیت بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے، اپنے اوپر واجب حقوق کو ادا کرتے ہوئے انسان اللہ کی خاطر، اللہ پر توکل کی خاطر، اللہ پر بھروسے کی خاطر اور اللہ پر اعتماد کی خاطر انسان اس دنیا میں دنیاوی معاملات کو انجام دے۔ لہٰذا دونوں معانی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یقینی بات ہے وہ نیگیٹو اور منفی معنی جسے بعض صوفی حضرات نے اپنایا ہے اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا بیان ہوا کہ اگر عرفان کی مذمت کی جاتی ہے یا تصوف کی مذمت کی جاتی ہے، تو وہ در واقع ایسا عرفان ہے اور ایسا تصوف ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مد مقابل آ کر کھڑا ہے۔ وہ عرفان اور وہ تصوف جو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہو، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا ہم نے بیان کیا کہ کلمہ تصوف، کلمہ صوفیت اور صوفی، اس کا تاریخ میں مثبت استعمال بھی ہوا ہے، منفی استعمال بھی ہوا ہے۔ وہ افراد جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے مد مقابل اپنے وجود کا اظہار کرتے تھے اور خود کی ہویت اور شخصیت کے قائل تھے، خود کے مقام کو بیان کرتے تھے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی رائے، نظر اور ان کے فرمان کے مخالف اپنی رائے اور نظر قائم کرتے تھے، یقینی بات ہے کہ ایسی شخصیات کی کوئی بھی تعریف نہیں کرے گا، تمجید نہیں کرے گا، ان شخصیات کو مثبت نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن وہ افراد کے جو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں
اور نعل بنعل قدم بقدم انہی کے فرامین پر آگے قدم بڑھاتے ہیں، جیسے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اصحاب خاص تھے، جن میں سلمان تھے، مقدار تھے، اباذر تھے، حذیفہ تھے۔ ایسے اصحاب اور ایسی شخصیات کی تعلیمات اور زندگی پر ان کا جو گرفت تھی امیر المؤمنین کی اقتداء میں، ایسے افراد کو اگر کوئی شخص صوفی کے عنوان سے یاد کرے یا ایسے افراد کو اگر کوئی شخص عارف کے عنوان سے یاد کرے تو یہ نیگیٹو معنی نہیں ہے عارف کا یا صوفی کا۔ لہٰذا ہم نے بیان کیا کہ تاریخ اسلام میں یہ کلمہ مثبت بھی استعمال ہوا ہے، جیسے مرحوم شہیدین کے لیے بیان کیا کہ ان کے دور میں ان کے لیے اس کلمے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یا مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے کہا ہے کہ آج بھی کرمان کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں کلمہ صوفی کو استعمال کیا جاتا ہے علماء کے لیے یا دیندار طبقے کے لیے یا زہاد کے لیے، ایسے افراد جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے پابند ہیں۔ کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے راستے کو اپنانا ہے، تو بیان ہوا منازل السائرین میں خواجہ عبداللہ انصاری نے پہلی منزل جو بیان کی ہے وہ منزل یقظہ ہے کہ انسان بیدار ہو جائے، خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب ایسا انسان جو بیدار ہو چکا ہے وہ اپنی گزشتہ زندگی پر جب نظر ڈالے گا تو اپنے گناہوں کے باعث وہ ان پر استغفار کرے گا، لہٰذا توبہ کرے گا اور پھر آگے کی طرف قدم بڑھائے گا کہ آئندہ مستقبل میں نے اپنی زندگی میں جو پہلے انجام دے چکا تھا انہیں دوبارہ کبھی انجام نہیں دینا۔ اور اسی طرح بیان ہوا کہ بعض افراد نے 40 جو ہے وہ ان منازل کو اور ان مراحل کو بیان کیا ہے، بعض نے 7 بیان کیا ہے، اور پھر 7 جنہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے بھی مختلف منزلوں کو بیان کیا ہے۔ اور بیان ہوا ابن عربی نے علم اللہ صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 منازل کو اور 4 سفروں کو بیان کیا ہے اور انہیں اسفار اربعہ کا نام دیا ہے۔ پھر مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کیا کہ ہم در واقع ان تمام باتوں کو جنہیں پہلے علماء نے، عرفاء نے، بزرگان نے بیان کر دیا ہے سیر و سلوک کے حوالے سے، ایک فیصلہ تو آیت اللہ مصباح نے کہا کہ یہ سب کوئی وحی منزل نہیں ہے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ جیسے ان عرفاء نے بیان کیا ہے لسان معصوم میں بیان نہیں ہوئے، البتہ ان تمام منازل کا ذکر لسان معصوم سے یقیناً ہوا ہے اور اس کی تشریح، اس کی تفصیل لسان معصوم میں بیان ضرور ہوئی ہے، لیکن کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے اس کو اس انداز میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس انداز میں چونکہ ان شخصیات نے خود اس سفر کو طے کیا ہے، لہٰذا یہ ان کا سلیقہ ہے۔ اور پھر آخر میں آیت اللہ مصباح نے یہ بھی بیان کیا کہ در واقع اس مقیاس پر دار و مدار ہے اور انحصار ہے جس مقیاس کو دیکھ کر وہ اس ترتیب کو بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ مقیاس جو ہے وہ جس طرح سے آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کیا کہ اگر وہ کلومیٹر والا مقیاس ہے تو وہ کلومیٹر کے انداز میں اس کو بیان کریں گے، اور اگر وہ مائلز کا مقیاس ہے تو وہ بتائیں گے کہ اس سفر میں اتنے میل جو ہے نا وہ ہم نے طے کرنا ہے۔ لہٰذا ان کے مقیاس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بات سب کی ایک ہی ہے۔ مثلا جس نے 100 منازل کو بیان کیا ہے، 7 والے نے جو 7 منزلیں بیان کی ہیں اس نے انہی 100 منزلوں کو 7 کے اندر پرو دیا ہے۔ جس نے 40 بیان کی ہیں اس نے در واقع انہی 100 منزلوں کو 40 میں پرو دیا ہے، اور جس نے 4 منزلیں بیان کی ہیں در واقع اس نے انہی 100 منزلوں کو 4 کے اندر آ کر منحصر کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے کہ ان 4 منزلوں کو طے کر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آج کی گفتگو جو آیت اللہ مصباح جسے بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان تمام کی طول و تفصیل تو ہم آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتے، چونکہ ہم عرفان اسلامی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ایک راستہ بیان کرنا چاہتے ہیں، خود عرفانی نصاب کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہے جو ان تمام موضوعات کو اس تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ لہٰذا اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری کی منازل السائرین کو مطالعہ کریں، یا اس کے علاوہ
جو کتابیں علماء نے بیان کی ہیں ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں جو آیت اللہ مصباح بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مختصر راستے کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اگر وہ راستہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ عرفان میں توحید کی جو در واقع فلسفہ اور کلام میں توحید بیان کی جاتی ہے، وہاں توحید ذاتی بیان کی جاتی ہے، توحید صفاتی بیان کی جاتی ہے اور توحید افعالی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں وہاں ترتیب اس انداز سے ہے کہ سب سے پہلے ذات کردگار اور ذات باری تعالیٰ کو بیان کیا جائے گا، پھر صفات باری تعالیٰ کو بیان کیا جائے گا اور پھر افعال باری تعالیٰ کو وہاں پر بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہاں عرفان میں جب انسان کے اس سفر توحیدی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس روش اور اس ترتیب کے بالکل برعکس ایک ترتیب پیش کی جاتی ہے، یعنی وہاں سب سے پہلے آغاز میں توحید ذات تھی، صفات تھی، پھر افعال تھے، لیکن یہاں جب آپ اس کا الٹ بیان کریں گے تو عرفان میں توحید افعالی سب سے پہلے بیان ہوگی، پھر اس کے بعد توحید صفاتی بیان ہوگی اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں توحید ذاتی کی طرف رجوع کیا جائے گا اور توحید ذاتی کو بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یہاں سے اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں کہ ہم اپنی پہلے گفتگو میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کو خود پرستی سے باہر نکالنا ہے۔ جب ہم نے خود کو خود پرستی سے نجات دلانی ہے اور پھر خود پرستی سے نجات دلانے کے بعد ہم نے کس راستے پر چلنا ہے؟ ہم نے اپنے معبود حقیقی کو پہچاننا ہے، اپنے معشوق حقیقی کو پہچاننا ہے، اور نہ صرف یہ کہ صرف پہچاننا ہے بلکہ اپنا وصال قائم کرنا ہے معبود حقیقی سے اور معشوق حقیقی سے۔ پس جب ایسا ہمارا مرحلہ ہے کہ ہم نے پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو خود پرستی سے نجات دینی ہے، یعنی اپنے نفس پر قدم رکھنا ہے اور ہمارے وجود میں جو شیطانی خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، ان کو کچل کے، ان بتوں کو پاش کر کے ہم نے توحید کی جانب قدم بڑھانا ہے، تو یہ ایک قدم ہے۔ اب اس قدم کو جب ہم نے اٹھا لیا تو یہ قدم ہمارا بڑھ رہا ہے ہمارے معشوق حقیقی کی طرف، ہمارے محبوب حقیقی کی طرف، اور ہم اس سے وصال قائم کرنا چاہتے ہیں، تو راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے معبود حقیقی کے سامنے عبد حقیقی بن جائے۔ لہٰذا جب انسان عبد بننا چاہتا ہے تو عبد کے پاس تو اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ گاڑی ہے، یہ میری گاڑی نہیں ہے، یہ گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ جو میرے پاس لوازمات موجود ہیں یہ میرے تو نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ عبد اپنے وجود سے استقلال کی نفی کر دے گا کہ میں مستقل نہیں ہوں، میں عبد ہوں، چونکہ عبد کا کوئی کچھ اپنا نہیں ہوتا ہے۔ عبد کے پاس جو چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، حتیٰ اس کے بدن کا جو لباس بھی ہوتا ہے، تو وہ عبد کہتا ہے کہ یہ میرا تو نہیں ہے، یہ تو میرے مولا کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ یہ جو میں نے جوتے پہن رکھے ہیں یہ بھی میرے نہیں ہیں، میرے مولا کے ہیں، میرے آقا کے ہیں۔ لہٰذا عبد اپنی کسی قسم کی ملکیت، پراپرٹی اور ہویت میں استقلال کا قائل نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب میرے مولا کا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو انسان نے جب عبد بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے وجود کی نفی کرے گا کہ یہ میرا وجود خود مستقل وجود نہیں ہے، میں اس وجود کے آغاز میں بھی اس مالک حقیقی کا محتاج ہوں، اور پھر اس وجود کے بقا میں لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ اور منی سیکنڈ میں بھی میں اس معبود حقیقی اور اس ذات کردگار کا میں محتاج ہوں۔ اور صرف اس بدن میں نہیں بلکہ اس بدن سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اس ذات کا محتاج ہوں۔ لہٰذا ایسے میں انسان خود کی تمام چیزوں کو اور اپنے اطراف میں جتنی بھی موجودات موجود ہیں ان موجودات کو اور ان موجودات سے وابستہ چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب کروں گا۔ لہٰذا ایسے میں ایک انسان نے اگر عبد بننا ہے تو اس انسان کو راہ عبدیت میں
پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس پہلے مرحلے میں خود کو، اپنے ارادے کو اپنی ذات سے نفی کرے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے تابع کر دے گا۔ یہ بہت ہی دشوار اور بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ میرا ہر ارادہ میرا ذاتی ارادہ نہ ہو بلکہ میرے مالک کا ارادہ ہو، میرے رب کا ارادہ ہو۔ میں اگر سو رہا ہوں تو اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے نہیں سوؤں گا۔ وہ چاہے گا تو میں سوؤں گا، وہ نہیں چاہے گا تو میں نہیں سوؤں گا۔ وہ چاہے گا تو میں کھاؤں گا، وہ نہیں چاہے گا تو میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ چاہے گا تو میں سانس لوں گا، وہ نہیں چاہے گا تو میں سانس نہیں لوں گا۔ لہٰذا عبد اپنے وجود سے، اپنی ذات سے، اپنے ارادے سے، اپنے فعل سے ہر چیز کے استقلال کو ختم کر کے اسے ذات کردگار اور ذات باری تعالیٰ کے تابع قرار دیتا ہے کہ اس کا جو ارادہ ہے میں اس ارادے پر راضی ہوں۔ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، میرا کوئی امر نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میری کوئی قضا نہیں ہے۔ جو اس نے میرے لیے ارادہ کر دیا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اسی کو میں پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جو اس سفر سلوکی میں ایک عبد نے انجام دینا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ سالک اپنے وجود میں موجود ہر قسم کی صفات، جو صفات کمال ہیں، جو ملکات اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں، ان سب کی اپنی ذات سے نفی کرے گا اور ان تمام صفات و ملکات کو خداوند متعال کی جانب منسوب کرے گا، چونکہ وہ صفات کمال ہیں۔ یعنی یہ انسان صرف لفظ کی حد تک انہیں نسبت نہیں دے گا بلکہ اپنے وجود کی گہرائیوں سے یہ ان صفات کو خداوند متعال کی جانب منسوب کرے گا۔ مثلا میں نے 2 رکعت نماز کو ادا کرنا ہے تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، نماز فجر ہے یا نماز نوافل ہے، قربتاً اللہ، اللہ کے تقرب کی خاطر، میں اللہ کے قریب ہونے کی خاطر 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعت نوافل فجر پڑھ رہا ہوں۔ پس میں نے زبان سے اس نیت کو جاری تو کر دیا ہے، لیکن میں اپنے گریبان میں اگر جھانک کر بھی دیکھوں تو مجھے اندر سے نظر آئے گا کہ یہ صرف زبانی دعویٰ تھا، میرے اندر وہ قربت ابھی موجود نہیں ہے اور حقیقت میں نے اس قربت کی خاطر ان نوافل کو ادا نہیں کیا ہے، صرف زبان سے اس قول کو تکرار کر دیا ہے۔ لہٰذا اس دوسرے مرحلے میں سالک نے جو یہ اپنی صفات اور ملکات کمالیہ کو پروردگار کی طرف منسوب کرنا ہے تو یہاں زبان سے انسان نے قربتاً اللہ کا کلمہ جاری نہیں کرنا ہے، بلکہ انسان نے اس نسبت کے معنی کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں مشاہدہ کرنا ہے کہ یہ صفات کمالیہ میں مستقل نہیں ہوں بلکہ یہ صفات جو ہیں وہ حضرت حق متعال کی جانب سے ہیں، میرا اس میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ چاہے گا تو یہ صفات میرے وجود میں ہوں گی اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو یہ صفات میرے وجود میں نہیں ہوں گی۔ اب یہاں تیسرا مرحلہ آتا ہے اور اس تیسرے مرحلے میں انسان خود کی ہستی اور اس کے اطراف میں جتنی موجودات بھی موجود ہیں ان موجودات کی ہستی کو بھی خدا سے جانے گا، اور یہاں انسان جو ان موجودات کو یا خود کو خدا سے جانتا ہے تو یہ بھی لفظی حد تک نہیں ہے بلکہ انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر شہوداً مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ استقلال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے، یہ حقیقت میں اس کا ہے۔ میں زبان سے کہہ رہا ہوں نہیں، زبان سے نہیں، میں وجداناً اپنے وجود میں جھانک کر اس حقیقت کو مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، یہ سب میرے مولا کا ہے، یہ سب میرے آقا کا ہے، یہ سب میرے پروردگار کا ہے، یہ میرے رب العزت کا ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں اگر برہان کی بات کی جائے، استقلال کی بات کی جائے، استدلال کی بات کی جائے تو یہاں انسان برہان سے، استدلال سے اس استقلال کو بیان کر سکتا ہے کہ استقلال صرف ذات رب العزت کا ہے، میرا استقلال نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے وجود سے استقلال کی نفی کو
اور حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برہان سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، استدلال سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ اور جب انسان نے برہان اور استدلال کو بیان کرنا ہے تو یقینی بات ہے کہ الفاظ کا سہارا لے گا اور ان الفاظ کے ذریعے سے اس نفی استقلال ذاتی کی جو ہے وہ اپنے وجود سے نفی کو بیان کرے گا، اور خداوند متعال کی جانب اس کے استقلال کی جو نسبت دے گا، تو یہ انسان عقل کے ذریعے سے، مفہوم کے ذریعے سے اور الفاظ کے ذریعے سے دلیل بھی لا سکتا ہے، برہان بھی لا سکتا ہے۔ لیکن یہاں انسان نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانکنا ہے، اس عقلی استدلال اور برہان سے ایک قدم آگے بڑھ کے۔ اسی وجہ سے سیر و سلوک میں یہاں آیت اللہ مصباح ان 4 اسفار کو جو اسفار اربعہ ابن عربی ہیں یا اسفار اربعہ ملا صدرہ ہیں، یہاں ان کو ابھی بیان نہیں کر رہے، بلکہ یہاں 3 کلی مراحل کو مرحوم آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح بزرگان نے ان 3 کلی مراحل کو یہاں اس مرحلے میں بیان کیا ہے، اور پہلا مرحلہ اس میں توحید افعال کا آتا ہے۔ توحید افعال کے مرحلے سے جب ایک سالک عبور کر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو وہ داخل ہوتا ہے دوسرے مرحلے میں، اور وہ دوسرا مرحلہ ہے توحید صفات کا۔ اس توحید صفات کے مرحلے سے بھی ایک سالک جو ہے وہ عبور کرتا ہے، گزر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب جس مرحلے میں اس سالک نے داخل ہونا ہے اس مرحلے کا نام ہے توحید ذاتی۔ اب آیت اللہ مصباح نے ان 3 ٹائٹلز کو اور 3 عناوین کو یہاں بیان کیا ہے کہ 3 عناوین ہیں ہمارے پاس، توحید افعال ہے، توحید صفات ہے اور توحید ذات ہے۔ لیکن اب یہاں توجہ دلاؤ نوٹس ایک ہمیں جاری کر رہے ہیں، اور آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ یہی 3 عناوین فلسفے میں اور کلام میں بھی بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہاں توحید ذاتی کو سب سے پہلے لایا جاتا ہے، توحید ذاتی کے بعد توحید صفاتی کو لایا جاتا ہے، اور توحید صفاتی کے بعد توحید افعالی کو لایا جاتا ہے۔ لیکن اس بات پر آپ کی توجہ رہنی چاہیے کہ یہاں عرفان میں جو ہم توحید افعال کو، توحید صفات کو اور توحید ذات کو بیان کر رہے ہیں، یہ وہ توحید نہیں ہے کہ جو فلسفے اور کلام میں بیان کی جاتی ہے کہ وہاں توحید ذات ہے، پھر صفات ہے اور پھر افعال ہے۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ مختلف ہے۔ پس فلسفے اور کلام میں توحید ذاتی اگر بیان کی جاتی ہے تو فلسفے اور کلام میں توحید ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ وہاں اللہ کی توحید کے لیے جب دلائل کو اور برہان کو قائم کیا جاتا ہے تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ 2 نہیں ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے توحید ذاتی میں، اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کا ہم پلہ، ہم رتبہ اور ہم درجہ بھی نہیں ہے۔ یہ توحید ذات بیان کی جاتی ہے فلسفے میں اور کلام میں۔ پھر توحید صفات کی باری آتی ہے، اور توحید صفات میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، جبکہ اگر انسان کی صفات کو مشاہدہ کیا جائے تو انسان کی صفات اس کی عین ذات نہیں ہیں بلکہ اس کی ذات سے زائد ہیں۔ پھر جب فلسفے اور کلام میں توحید افعالی کو بیان کیا جاتا ہے تو وہاں یوں کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے کسی کو مدد کے طور پر، کسی کو یار کے طور پر، کسی کو یاور کے طور پر اپنے لیے کسی کو ہائر کر کے نہیں رکھا ہوا، کوئی ایسا ملازم نہیں رکھا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کام انجام دینا ہے، اللہ اس ملازم کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ یہ کام کو انجام دے کے آؤ، بلکہ اللہ نے جو کام انجام دینا ہے وہ اللہ خود انجام دیتا ہے۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو اللہ کہتا ہے کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو پس اللہ تبارک و تعالی اپنے افعال کو انجام دینے میں کسی یاور، کسی مددگار اور کسی دوست کا محتاج نہیں ہے، اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے توحید افعالی فلسفے و کلام۔ پس فلسفے میں اور کلام میں
جو علماء نے تقسیم کو بیان کیا ہے اس کی ترتیب ایسے ہے، لیکن عرفان میں جو توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، توحید افعال، توحید صفات اور توحید ذات کے نام سے، یہ فلسفے والی اس سے متفاوت ہے۔ اور یہاں تفاوت بھی ہمارے اس آغاز بیان سے ہی واضح ہو گیا کہ ہم یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ترتیب میں تفاوت پایا جاتا ہے، وہاں ترتیب اور ہے فلسفے و کلام میں۔ عرفان میں جو یہ توحید بیان کی جا رہی ہے اس میں ترتیب متفاوت ہے، وہاں توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال آ رہی ہیں، یہاں عرفان میں سب سے پہلے توحید افعال آ رہی ہے، پھر صفات آ رہی ہے اور آخر میں ذات آ رہی ہے۔ یہ ایک تفاوت مد نظر رکھیں۔ پھر وہاں جو بیان کیا جا رہا ہے فلسفے و کلام میں، اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ وہاں توحید ذات میں خداوند متعال کو وحدہ لا شریک ثابت کیا جا رہا ہے، جبکہ عرفان میں ایک اور مطلب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک اور لائن کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا راستہ مختلف ہے۔ انسان شہوداً اپنے وجود میں جھانک کر دیکھتا ہے اور اپنے تمام کاموں کو وجودی لحاظ سے اور تحقق کے لحاظ سے، یعنی خارج میں وقوع ہونے کے اعتبار سے، اپنے تمام کاموں کو انسان خداوند متعال کی جانب منسوب کرتا ہے۔ وہاں توحید افعال میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ وہاں توحید افعال میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کسی بھی فعل کو انجام دینے میں کسی دوسرے کی اس کو ضرورت پیش نہیں آتی ہے یا کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، وہ توحید افعال وہاں بیان کی گئی ہے۔ یہاں میں فعل خود انجام دے رہا ہوں، لیکن اس فعل کو انجام دینے میں وجودی اعتبار سے یا اس فعل کے خارج میں محقق ہونے کے اعتبار سے میں اس فعل کی نسبت خداوند متعال کی جانب دے رہا ہوں، اپنی جانب نہیں دے رہا ہوں، اور اس کو میں اپنے وجود میں مشاہدہ کر رہا ہوں، صرف لفظ کی حد تک نہیں ہے۔ یعنی وہی ہے کہ جو در حقیقت کام کو ولو خاص اسباب آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سبب ہے، جن سببوں سے یہ امور انجام دے رہے ہیں، لیکن میں شہودی اعتبار سے اس بات کو مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ان کاموں کو در حقیقت ذات پروردگار انجام دے رہا ہے۔ درست ہے، یہ سبب مجھے نظر آ رہے ہیں اور میں ان اسباب کا محتاج ہوں۔ خداوند متعال نے بھی ایسا ہی نظریہ قرآن مجید میں سورہ شعراء آیت نمبر 49 میں بیان کیا ہے۔ یعنی خداوند متعال وہ ارشاد فرما رہا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے اسے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ پس اگر اسی آیت پر غور کیا جائے تو فعل کس کا ہے؟ فعل حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹا دیتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں اگر آپ اسباب کو مد نظر رکھیں اور اسباب کی دخالت کو قطع نظر رکھیں، یعنی ان کو اپنے خواطر میں نہ لائیں، اپنے اذہان میں نہ لائیں، تو اللہ دیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ اسباب کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرح تو پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ماں تھی، مجرد تھی اور اس کو اولاد ہو گئی، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ دو جنس مخالف آپس میں جب رابطہ قائم کرتی ہیں تو ان رابطے کے نتیجے میں، جسے آپ جنسی رابطہ کہیں، جسے آپ جسمانی رابطہ کہیں، جسے لقاء کہیں، یعنی آپس میں دو مخالف اجناس کا ایک دوسرے کے قریب آنا، ایک دوسرے سے جنسی رابطہ قائم کرنا، شہوانی رابطہ قائم کرنا، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرد کی جو طینت ہے، یہ جو طبیعت ہے، وہ اگر اناث والی طبیعت ہے تو اس کو بیٹی ہوگی، اور اگر اس کا مزاج جو ہے وہ ذکوری ہے تو اس کو جو ہے وہ لڑکا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ آج کل کی میڈیکل جدید سائنس نے بھی بیان کر دیا ہے کہ اولاد میں عورت کا کردار نہیں ہے، مرد کا کردار ہے۔ مرد ہے کہ جو عورت کے رحم میں بیٹی کا نطفہ کاشت کرتا ہے یا بیٹے کا نطفہ کاشت کرتا ہے۔ پس یہ کاشتکار جو ہے اس پہ دار و مدار ہے اور اس پر انحصار ہے۔
لیکن اس کے باوجود اس آیت میں اگر آپ متوجہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لقاء کے رابطے کو ہی بیچ سے مائنس کر دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے بیٹا دیتا ہوں۔ پس اللہ نے اس سبب کی جو ہے وہ بیچ میں سے ذکر ہی نہیں کیا ہے، حالانکہ اس سبب کے بغیر ہر بچہ حضرت عیسیٰ کی طرح پیدا نہیں ہوتا۔ ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہوگا تو پھر بیٹی ہوگی اور بیٹا ہوگا، پس در واقع سبب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب کو بیان ہی نہیں کیا بلکہ اس فعل کو ڈائریکٹ اپنی طرف جو ہے وہ نسبت دی ہے۔ اسی طرح کا مورد جو ہے وہ آپ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس میں بحسب ظاہر جو ہے وہ ظاہری اسباب کے ذریعے سے کوئی کام انجام پا رہا ہے، لیکن خداوند متعال نے اس ظاہری سبب کو بیچ میں سے مائنس کر دیا ہے اور اپنی طرف اس فعل کو نسبت دی ہے۔ جیسے بارش کا آنا، ظاہر ہے بارش آئے گی تو اس کے لیے بادلوں کا پہلے سے جا کر پانی اٹھانا اور جو ہے وہ پانی کا حامل ہونا اور پھر مناسب شرائط کے ساتھ مناسب مقام پر ان کا بارش برسانا، یہ سب اسباب کی دنیا ہے، لیکن خداوند متعال اس بارش کو خود کی طرف نسبت دیتا ہے۔ زمین سے پودوں کا باہر نکلنا، کونپلوں کا نکلنا، درختوں میں تبدیل ہونا، بوٹوں میں تبدیل ہونا اور باقاعدہ پھلدار درختوں میں اور باقاعدہ رزق پر مشتمل جڑی بوٹیوں میں ان کا تبدیل ہونا، اس کے پیچھے بھی خداوند متعال کی ذات موجود ہے، لیکن اس کو دنیاوی اسباب کی ضرورت ہے، اور دنیاوی اسباب کے ذریعے سے یہ باقاعدہ رزق جو ہے وہ انسانوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو خداوند متعال سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی کو برسایا ہے اور پھر ہم ہی نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دی ہے اور اس کو ہم نے ٹھہرایا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اگر ہم اس پانی کو زائل کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں اور جہاں وہ مکین ہوا ہے تو ہمیں اس کی قدرت ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ٹھہراتے بھی ہیں اور ہم اس کو وہاں سے زائل کرتے ہیں۔ جبکہ آپ اس دنیا میں اگر دیکھیں تو مادی اسباب یا دنیاوی اسباب جو ہیں وہ بیچ میں کار فرما ہوتے ہیں کہ جن کے تحت جب وہ بارش برستی ہے تو ظاہر ہے اس کے بھی باقاعدہ سبب ہیں، جدید سائنس میں اس کو ملاحظہ کر لیں۔ پھر پانی جب زمین پر آتا ہے تو کیسے وہ پانی جگہوں پر ٹھہرتا ہے، کہیں دریا بن جاتے ہیں، کہیں آبشاریں بن جاتی ہیں، کہیں جو ہے وہ ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی باقاعدہ اسباب موجود ہیں، لیکن خداوند متعال نے ان سب کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کی نسبت جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف دی ہے۔ اور اسی طرح سے خداوند متعال آیت 19 میں جو مؤمنون کی ہے وہ اشارہ فرماتا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یعنی خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات کو پیدا کیا ہے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاقِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان باغات میں بہت سے پھل موجود ہیں کہ جن پھلوں سے تم استفادہ کرتے ہو اور ان پھلوں کو تم کھاتے ہو۔ تو پس یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان باغوں کی نسبت بھی اپنی طرف دی اور پھر ان باغوں کے جو فواقع ہیں، جو پھل ہیں، ان کو اپنی طرف نسبت دی، پھر ان کو خداوند متعال نے انسان کا رزق قرار دینے کو بھی اپنی طرف نسبت دی ہے۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسان ہے، وہ کاشتکار ہے، وہ باغبان ہے جو جاتا ہے، جا کر باقاعدہ اپنی زمین میں قلم لگاتا ہے، پھر قلم لگانے کے بعد اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور مناسب موسم جب اس کا آتا ہے تو وہ درخت پھلدار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کے اوپر حشرات کا حملہ ہوتا ہے، انسان اس کے اوپر جو ہے وہ سمپاشی کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سپرے کرتا ہے تاکہ وہ جو حشرات ہیں وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اور جب وہ پھل تر و تازہ ہوتا ہے تو انسان اسے مارکیٹ میں جا کر، منڈی میں جا کر بیچتا ہے، اور پھر وہاں سے ہماری گلی
محلوں کی دکانوں پر وہ پھل پہنچتا ہے، وہ سبزی پہنچتی ہے، اور وہاں سے بھی ہم جا کر خود خریدتے ہیں۔ پس ہمارے منہ تک پہنچنے میں کتنے اسباب اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بیان نہیں کیا اور اس عمل کو ڈائریکٹ اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے۔ اسی طرح خداوند متعال سورہ سبا کی آیت نمبر 24 میں اس نقطے کو بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قل، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، من یرزقکم من السماوات والارض، کہ کون ذات ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتی ہے؟ قل اللہ، تو اے میرے حبیب کہہ دو کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق فراہم کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر بھی اللہ نے ان تمام اسباب کو جو ہے وہ بیچ میں بیان نہیں کیا، اور اس فعل کو جو انسانوں سے سرزد ہو رہا ہے، جو بادلوں سے سرزد ہو رہا ہے، جو موسم سے سرزد ہو رہا ہے، اس تمام چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت دی ہے۔ یہ ہے توحید افعال جسے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح خداوند متعال سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دے رہا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی خالق نہیں ہے، لیکن اسباب ضرور ہیں، لیکن اللہ نے ان اسباب کو بھی بیان نہیں کیا ہے۔ پس یہ سب امور یعنی بادلوں کا حرکت کرنا، جانا، پانی کو بھرنا، لے کر آنا، مناسب جگہ پر آنا، مناسب ماحول کا ایجاد ہونا، اور پھر بارشوں کا برسانا اور بارشوں کا زمین پر گرنا، مناسب انداز میں زمین کی آبیاری کرنا، اور پھر زمین سے باقاعدہ جو ہے وہ بیج کا کونپلوں کی صورت میں باہر نکلنا، انسان کا اس بیج کو زمین کے جو رحم میں ڈالنا اور اس کا اگنا، یہ تمام موجودات کا رزق اور روزی کا جو سارا ایک سامان جو انتظام ہو رہا ہے اس دنیا میں، اللہ ہی ہے جو انہیں زندہ کرتا ہے، ان پودوں کو، پھر اللہ ہی ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے، انسانوں کو حیات دیتا ہے ان تمام اسباب کے ذریعے سے، اور پھر اللہ ہی ہے جو انسانوں کو موت عطا کرتا ہے۔ اللہ نے ان تمام معاملات کی نسبت اپنی طرف دی ہے، جبکہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہاں اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کے فعل کو، عمل کو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اپنی جانب نسبت دی ہے۔ پس یہ تمام کام اللہ کے ارادے سے انجام پاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ کرو تو ہو جاتا ہے، لہٰذا انہیں برہان سے، دلیل سے ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی عاقل انسان ہو تو ان باتوں کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان شہودی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، وجدانی اعتبار سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہے تو انہیں سمجھنے میں مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں جا کر انہیں تلاش کرے تو انسان کو معلوم ہوگا کہ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اور ہماری رفتار جسے ہم انجام دیتے ہیں، جن میں فاعل ہم خود فاعل ہیں، میں خود کھا رہا ہوں، میں خود سو رہا ہوں، میں خود پی رہا ہوں، تو میں اپنے امور میں جو فاعل ہوں ان میں بھی فاعلیت کی نسبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دیتا ہوں، اور قائل ہوں کہ اس کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اس نظریے کا قائل ہو جاتا ہوں کہ یہ سب کے سب میرے امور جو ہیں وہ اللہ کے عرض میں ہیں، اللہ کے طول میں نہیں ہیں، اللہ کے برابر ہیں۔ یعنی میں کھا رہا ہوں، مستقل کھا رہا ہوں، اللہ نے تو یہ نوالا اٹھا کر میرے منہ میں نہیں ڈالا اور پھر میرے حلق میں نہیں ڈالا ہے، یہ خود میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہے، اسے اپنے منہ میں ڈالا ہے۔ بس اللہ بھی دے رہا ہے، اللہ بھی مجھے کھلا رہا ہے، لیکن یہاں میں خود بھی ہوں جو کھا رہا ہوں۔ بس میرا کھانا اور اللہ کا کھلانا دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں، ایک دوسرے کے عرض میں آ گئے تو یہ شریک باری تعالیٰ ہو جائے گا اس طرح سے تو۔ لیکن اگر ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہم معتقد ہیں کہ وہ سب اسباب اللہ کی طرف جو ہے وہ ان کو اگر بطور مستقل نسبت دی جائے، اور ان میں جو منشاء اثر اور منشاء حوادث ہیں
وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل نسبت ان چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو تو ہم اسے اپنے وجود میں اگر تلاش کرنا چاہیں تو ہم اس حقیقت تک بہت مشکل سے، بہت پریشانی سے پہنچ پائیں گے۔ ایک سادہ مثال یہاں آیت اللہ مصباح نے دی ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک مالی مشکل پیش آ گئی ہے، میں جا رہا ہوں سڑک پہ، مجھے آگے سے میرا ایک دوست مل جاتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، احوال پرسی ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے، تمہارا چہرہ آج بہت اترا ہوا ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے پاس آج گھر میں جو ہے وہ سبزی لے جانے کے لیے، کھانا لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور میرے پاس گھر میں آج کھانے پینے کی کوئی سامان موجود نہیں ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ کیسے اپنے بیوی بچوں کے روزی کا انتظام کروں آج کے لیے۔ تو وہ میرا دوست کہتا ہے کہ یار پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ لو 5,000 میں آپ کو دیتا ہوں، جا کر اپنے گھر کا چولہا جلاؤ اور اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرو۔ تو میں اس دوست سے اس رقم کو لے کر آ جاتا ہوں۔ اب میرے دل میں یہ بات گزر رہی ہے کہ میرا دوست کتنا اچھا دوست ہے کہ اس نے میری مالی مشکل کو حل کرنے میں میری مدد کی ہے۔ اب یہاں میں اس دوست کی تعریف اور تمجید تو کر رہا ہوں، دل میں اس دوست کا بہت ہی شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں، اور اگر میں یہاں تھوڑا سا دیندار نظریے کا مالک ہوں، تھوڑا سا متشرع ہوں، تھوڑا سا اہل ادب انسان ہوں، تو میں کہوں گا کہ اللہ نے اس دوست کے ذریعے سے میری مدد کروائی ہے۔ یہاں میں ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر دوں گا کہ اللہ نے میری مشکل کو حل کروایا ہے، تو بات تو پھر بھی ایک ہی ہے، لیکن حقیقت میں اس اعتقاد تک پہنچنا کہ واقعاً اللہ نے یہ کام کروایا ہے، وہ دوست ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ کام کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ میں اپنی زبان سے اگر اس بات کا اعتراف بھی کر لوں کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے میری مدد کی ہے، لیکن اپنے وجود کی گہرائیوں میں جب میں جھانک کر دیکھوں گا تو مجھے اللہ نظر نہیں آئے گا، مجھے یہی بات نظر آئے گی کہ آج اگر یہ دوست مجھے نہ ملتا تو مجھے کہاں سے میری مشکل کو حل ہوتی اور کہاں سے میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا۔ عین اسی مسئلے کو آپ دوسری مثال میں مشاہدہ کریں کہ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہوں، ڈاکٹر جو ہے وہ میرے لیے کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ لکھ دیتا ہے کہ جاؤ یہ ٹیسٹ انجام دے کر آؤ، اور ایک دوائی بھی تھوڑی سی دے دیتا ہے کہ فی الوقت جب تک تمہارا ٹیسٹ کا نتیجہ نہیں آتا ہے تم اس دوائی کو کھا لو تاکہ تمہاری تکلیف برطرف ہو جائے۔ میں جاتا ہوں، ٹیسٹ کرواتا ہوں، ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر کو آ کے نتیجہ بتاتا ہوں، ڈاکٹر مجھے دوا دیتا ہے، اور اس دوا کی اس ڈوز کے مطابق جو ڈاکٹر نے میرے لیے تعیین کی ہے میں استعمال کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں الحمدللہ خداوند متعال نے مجھے شفا دے دی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو نظریہ ہے وہ نظریہ یہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوا دی، اور اس دوا کو کھانے کے نتیجے میں مجھے شفا ملی ہے، یہ میرا نظریہ ہے۔ اگر موحد ہوں گا تو اللہ کی طرف بھی تھوڑا بہت نسبت دے دوں گا کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کو یہ دوا کی طرف اس کے ذہن کو متوجہ کیا، اللہ نے اس دوائی کے اندر تاثیر کو ڈالا، پس اللہ نے مجھے شفا دی ہے، میں اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف دوں گا اور اسے توحید افعالی میں اللہ کا فعل قرار دوں گا۔ لیکن اگر میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں تو میں کہوں گا نہیں، حقیقت میں ڈاکٹر تھا، حقیقت میں دوائی تھی۔ یہاں آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ تمام ڈاکٹرز جو مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں، تمام وہی دوا بنانے والی کمپنیاں جو ان پودوں کو اور ان کیمیکلز کو اور ان چیزوں کو اسارے کے طور پر نکالتی ہیں اور اس سے دوائیاں تیار کرتی ہیں، اور پھر تمام وہ میڈیکل سٹور جہاں پر باقاعدہ یہ دوائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، فروخت کی جاتی ہیں اور ڈاکٹروں کے نسخے کے مطابق دی جاتی ہیں، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں مریض ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اس کو فیس دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کو کہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرا معائنہ کیا اور مجھے دوائی لکھ کے دی۔
پھر اگر میں جو اس میڈیکل سٹور میں جا رہا ہوں تو اس کو نسخہ دے رہا ہوں، اس کا بھی کہوں اللہ تیرا بھلا کرے، یہ مجھے دوا دے دے، غیر واللہ وہ مجھ سے پیسہ لے کر مجھے دوا دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کمپنی کو بھی دعا دوں کہ اللہ اس کمپنی کا بھی بھلا کرے، اس کے مالک کا بھی بھلا کرے کہ اس نے اس دوا کو بنانے میں اور اس میڈیکل سٹور تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ میں ان سب کی دعا کا قائل ہوں، ان سب کو دعا بھی دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس نظریے پر پہنچنا کہ یہ سب جو ایک سرکل چل رہا ہے، اس سرکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے محنت کی ہے، پڑھا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس نے اسٹرگل کی ہے، اور اب جا کر اس نے مطب بنایا ہے، بہت سارے لوگوں کا علاج کیا ہے، تجربہ کیا ہے، اب وہ ایک طبیب حاذق میں تبدیل ہوا ہے۔ یہ اس کا اپنا فعل ہے، اپنا اس کا فعل ہے۔ وہ کمپنی جس نے محنت کیا وہ کمپنی کا فعل ہے، پھر باقاعدہ اس کمپنی نے اپنے سپلائرز کے ذریعے سے وہ میڈیکل سٹور تک پہنچائی ہے۔ میڈیکل سٹور والا بھی صبح آتا ہے، شام کو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دوائی کو بھیجتا ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ پس در واقع مختلف لوگوں کے افعال کے نتیجے میں مجھے شفا ملی ہے، لیکن میں ان تمام کو مستقل تصور کرتا ہوں اللہ کے مقابلے میں۔ زبان سے کہہ دوں گا کہ اللہ نے مجھے شفا دی ہے، لیکن در واقع میرے وجود کی گہرائیوں میں یہ نظریہ ہے کہ اس ڈاکٹر نے، اس میڈیکل کمپنی نے، اس میڈیکل سٹور والا ہے، اس کے ذریعے سے مجھے شفا ملی ہے۔ لیکن باقی حقیقت کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے وجود کی گہرائیوں میں جب جھانک کے دیکھتا ہوں تو میرا ایمان اور میرا اعتقاد اس بارے میں بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کے اولیاء بھی جو ہیں وہ جب عالم میں ہونے والے ہر واقعے کو مشاہدہ کرتے ہیں تو اس واقعے کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، لیکن ان اولیاء الہی کی واقعے کی طرف نسبت دینا عین اسی طرح ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نسبت دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمانوں سے بارش کو برسایا ہے، میں نے زمین سے رزق کو نکالا ہے، تو اللہ تمام اسباب کو بیان کیے بغیر ہر چیز کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ولی جو ہیں وہ معاشرے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں اور بیچ میں سے واسطے کو حذف کر دیتے ہیں، اور در واقع ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں اس فعل کے تحقق کے پیچھے خداوند متعال کی ذات کار فرما ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ اسباب ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ سبب ہیں اور سبب مسبب کی دنیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہ توحید افعال ہے۔ اسی توحید افعال کو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دو واقعات میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نمرود کے زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ نمرود کو جب معلوم ہوا کہ ایک ایسا بندہ آئے گا جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا، ایسے ہی جیسے فرعون کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ اگر پیدا ہو جائے گا تو میری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، قمع کر دے گا، ایسے ہی حضرت ابراہیم کی ولادت سے پہلے نمرود کو علم تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ میری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ لہٰذا جیسے فرعون نے حکم دیا، ایسے ہی نمرود نے بھی حکم دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس بچے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا معاشرے میں بہت سارے بچے قتل ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم کی ولادت سے پہلے ایک پہاڑ میں، ایک غار میں تشریف لے جاتی ہیں، وہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر وہیں ابراہیم کی پرورش بھی ہوتی ہے ان کی جوانی تک۔ لہٰذا ابراہیم ایک غار میں پیدا ہوئے، ایک غار میں ابراہیم کی پرورش ہوئی۔ لہٰذا ابراہیم جب معاشرے میں آتے ہیں لوگوں کے درمیان اور نمرود اور نمرودیوں کے درمیان آتے ہیں اور ان کے افعال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے سامنے اپنے خدا کا تعارف کرواتے ہیں، تو خداوند متعال نے ابراہیم کے اس فعل کو سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 سے 82 تک بیان کیا ہے۔ خداوند متعال ابراہیم کا قول نقل کر رہا ہے کہ ابراہیم اس نمرودیوں سے کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، یعنی وہ ذات ہے جس ذات نے مجھے پیدا کیا
اور وہی ذات ہے جو میری ہدایت کرتی ہے، وہ ذات میرا رب العزت ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے کہ جو جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ ذات مجھے کھانا کھلاتی ہے، اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو وہی ذات مجھے پانی پلاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ذات ہے جو مجھے شفا بخشتی ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ذات ہے کہ جو مجھے موت دے گا، اور وہی ذات ہے جو مجھے موت کے بعد دوبارہ حیات دے گا۔ وَالَّذِي أَطْعَمُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہی ذات ہے جس پر مجھے امید ہے، جس پر مجھے توکل ہے، جس پر مجھے بھروسہ ہے کہ قیامت کے دن وہی ذات میری لغزشوں سے اور میرے گناہوں سے درگزر فرمائے گی۔ اب آپ توجہ کریں کہ ابراہیم جس کی پیدائش غار میں ہوئی، ابراہیم جس کی پرورش غار میں ہوئی، ابراہیم جو کسی سکول میں، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں نہیں گیا ہے، وہ ابراہیم جب 16 یا 15 سال کا تھا اور لوگوں کے معاشرے میں آتا ہے، اجتماع میں لوگوں کو جو ہے وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہوئے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں جو ہے وہ توڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے ابراہیم بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو وہ مجھے پانی پلاتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے مجھے حیات دی ہے، وہی اللہ ہے جو مجھے موت دے گا، وہی اللہ ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ پس یہاں ابراہیم در حقیقت ان تمام افعال کو اللہ کی طرف نسبت دینے ہیں، جبکہ ابراہیم کو معلوم ہے کہ ابراہیم کی پیدائش بغیر ماں کے نہیں ہوئی ہے، ماں کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ پھر ابراہیم جو غار میں تھے، بچے تھے، ان کو دودھ کس نے پلایا؟ ماں نے پلایا، ماں وسیلہ تھی، ماں ذریعہ تھی، اور پھر کس نے ان کی 16 سال تک، 15 سال تک تربیت کی، پرورش کی؟ یقینی بات ہے کہ ماں نے ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا انتظام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم ان تمام امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت دے رہے ہیں۔ اور ابراہیم کا نسبت دینا صرف الفاظ کی صورت میں نہیں ہے، ابراہیم واقعاً اس حقیقت تک پہنچ چکے تھے کہ یہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انجام دیے جا رہے ہیں، کوئی تعارفات نہیں ہے، کوئی تکلفات نہیں ہے۔ ہم نے کیا اپنے وجود کی گہرائی میں اس توحید افعال کو مشاہدہ کیا ہے؟ در واقع توحید افعال کی حقیقت کو حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے بالکل ملموس، اس کو لمس کیا ہے، اس کو چھوا ہے اپنے وجود کی گہرائیوں سے، اپنے قلب کی گہرائیوں سے، کہ مجھے روٹی بھی وہی دیتا ہے، مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے، مجھے پانی بھی وہی دیتا ہے، مجھے حیات بھی وہی دیتا ہے، مجھے موت بھی وہی دے گا، اور میری امید بھی اسی سے ہے، میرے گناہوں کی بخشش بھی وہی ذات کرے گی۔ پس ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے حقیقت میں اس مقام توحید افعالی کو درک کیا۔ کیا ہم اس توحید افعالی کو اپنے وجود کی گہرائیوں سے درک کر رہے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، ہم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں۔ پس بہت دشوار ہے انسان کا اپنے وجود کے اندر موجود جو طاغوتی خواہشات ہیں ان پر قدم رکھ کر انسان نے جب اللہ کی طرف قدم بڑھانا ہے تو پہلا مرحلہ اس کا توحید افعال سے عبور کرنا ہے۔ اور جب انسان حضرت ابراہیم کی طرح سے ہر فعل کو اللہ کی جانب منسوب کرے گا، اور صرف زبان سے نہیں، برہان سے نہیں، عقل سے نہیں، عقیدے سے نہیں، بلکہ اپنے وجود کی گہرائیوں سے اس چیز کو لمس کرے گا کہ حقیقت میں یہ سب افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس مرحلے سے جب انسان عبور کرے گا تو بعد میں مرحلہ آتا ہے توحید صفات کا اور توحید ذات کا۔ ابھی ہم تو پہلی ہی گلی میں آ کر پھنس چکے ہیں، تو آگے ہم نے کہاں قدم رکھنا ہے؟ ہماری پروردگار کے حضور دعا ہے کہ رب العزت ہمیں یہ معرفت نورانیہ عطا فرما، ہمیں یہ مقام توحید اور اس مقام توحید کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔
ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔